میں دو الگ بیسک پیرلل یعنی کہ سروسز ہیں. ایک تو وہ پیسنجر سروسز ہیں جو عام بندہ لیکن ریلوے بہت حد تک فرام دا برٹش ٹائمز یوز ٹو بی یوز ایز اے کارگو سروس فریٹ. ٹھیک 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک ریلوے کا وزیر تعینات کیا جن کا نام تھا جنرل سعید قادر. He was the Minister of Railways and he was also the person who set up the NLC. نیشنل لاجسٹکس سینٹر وہی نیشنل لاجسٹکس سیل وہی ادارہ جو کہ اب آج پاکستان میں کارگو پر منوپلی رکھتا ہے. اگر آپ نے ریلوے سے وہ والا منافع بخش حصہ جو کہ کراس سبسیڈائز کرتا تھا اپنے پیسنجر سروسز کو وہ آپ نے خود ہی اس کو بانجھ بنایا ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اس تصور میں ہے کہ وہ فری یا لو کاسٹ پبلک سروس فراہم کیا جائے اور جس کو کراس سبسیڈائز کرنے کے لیے اسی ادارے کا ایک. اب یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ یو کانٹ ایکسپینڈ کارگو یا فریٹ یا آپ صرف ریل پہ ہی کارگو یا فریٹ کو یعنی کہ محدود کریں. ٹھیک ہے آپ روڈز بھی استعمال کریں آپ ٹرک بھی استعمال کریں یہ سوال نہیں ہے. بٹ دس از جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. عموماً جو ہم سوچتے ہیں دیکھیں یہ تو بھائی بلیڈنگ اور وہ یہ بھائی اس کے کوئی تاریخ بھی ہوگی نا اس کا کوئی پس منظر بھی ہوگا. یہ ضروری تو نہیں اس کی وجہ یہی ہو کہ پبلک سیکٹر فضول ہی ہوتا ہے. یو فالو می. یہ تو ایک بہت ہی آئیڈیالوجیکل بات ہے. پبلک سیکٹر فضول ہے پرائیویٹ سیکٹر اچھا ہے. بھائی کوئی ایویڈنس ہو کوئی خاص کیس میں کوئی ٹھوس آپ اس کی مطلب ہے کوئی یعنی کہ اس کے لیے کوئی کیس بنائیں تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے. بٹ ایز اے جنرل رول آپ کہیں کہ جی پبلک سیکٹر ہوتا ہی فضول ہے. بھائی پبلک سیکٹر اب تعلیم دیکھ لیں صحت دیکھ لیں. اب ایک بندہ ہے جو اس ملک کی اکثریت ہے کین دے افورڈ ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکولس؟ دے کی ناٹ. اب پبلک یونیورسٹیوں میں بھی آپ دیکھ لیں پبلک یونیورسٹی کی فیس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. بڑا حصہ اب سیلف فائنینس پہ آتا ہے جو میرٹ کو آہستہ آہستہ ڈسپلیس کر رہا ہے. سو یعنی کہ پھر ہم ایک طرح سے وی آر سلولی ڈسپینسنگ ود دی آئیڈیا کہ ایک اسٹیٹ جو ہے اس کا کام ہے لوگوں کو تعلیم دینا صحت دینا ٹرانسپورٹ دینا. سب سے بڑا جو کرائسس جو اس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ دیا ہاؤسنگ کا. اس ملک میں تقریباً 2 لاکھ ہاؤسنگ یونٹس مینس سم کائنڈ آف گھر فلیٹ ہو سکتا ہے گھر ہو سکتا ہے. ایوری ایئر دیر از اے شارٹ فال آف 200,000 ہاؤسنگ یونٹس. یعنی کہ جتنا ڈیمانڈ ہے گھر کا اس سے 2 لاکھ گھر کم بن رہے ہیں. لیکن یہ بھی بات پوری نہیں بتاتی کس طبقے کے لیے جو غریب ہے جو محنت کش ہے. امیروں کے لیے تو اسکیمیں ہی اسکیمیں ہیں. صحیح بات ہے کریکٹ. اگر آپ ویسے ہی عمومی آگے پیچھے نظر دہرائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر شہر میں مطلب بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ اسکیمیں لیکن دے آر ناٹ افورڈیبل فار دا واسٹ میجورٹی آف دا پاپولیشن. سو آپ نے ہاؤسنگ کا سارا کام نجی شعبے کے حوالے کر دیا. وہ دھڑا دھڑ پیسے کما رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ سرونگ دا میجورٹی آف دا پاپولیشن. ایک بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہے نا اکانومی کے لیے. مطلب دے آر ناٹ پروڈکٹیو. وہ کوئی جابس نہیں جنریٹ کرتے وہ مطلب اسپیکولیٹو پروفیٹیئرنگ ہے وہ تو ایک. لیکن سروس بھی تو وہ پرووائڈ نہیں کر رہے نا بیانڈ اے سرٹن کلاس جو کہ افورڈ کر سکتا ہے. سو دین مقصد یہ ہے کہ کم از کم جب بحث ہو تو اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی کہ آپ چرخی لگا دیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں جی پبلک سیکٹر. بھائی ہم کہہ رہے ہیں آپ بحث کریں آپ بیٹھیں آپ زمین کیسے استعمال کریں اس پر بات کریں. آپ ڈیٹ کا جو سوال ہے اس پر بات کریں. یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہم نے بس ایک خواہ ایک نعرہ لگانا ہے. نعرہ تو خیر ہم پھر بھی لگائیں گے لیکن اس کے پیچھے کوئی منطق ہو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے. اینڈ آور لاجک مائی لاجک از آئی ایم انٹرسٹڈ کہ اس ملک میں ایک تو خاص طور پہ جو محنت کش ہے جس کی کوئی بات حوالہ تو سب دیتے ہیں لیکن ایکچولی پالیسی لیول پہ کوئی نہیں سوچتا. اور جو نوجوان ہیں جو کہ کتنی بڑی تعداد میں آنے والے کل میں جن کو روزگار بھی چاہیے ان کو رہائش بھی چاہیے ان کو تعلیم صحت کوئی معیاری چاہیے ان کو ایک باوقار عزت